من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعداء الله من يوم عذابتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال إمام حسين عليه السلام الناس عبيد الدنيا الدين ملائكة على ألسنتهم صلوات پڑھ محمد وعلى محمد آواز سخن اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہم سب کے لمحات کو اپنی عبادت شمار فرمائے، اس عبادت کو اپنے قرب کا ذریعہ قرار دے اور زبان پر اس سے الفاظ لانے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خداوند عالم کی رضا اور خوشنودی ولی دوران امام زمان علیہ السلام کی تعین شامل ہو۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے خوبصورت ترین صلوات پڑھ دیں۔ عنوان گفتگو ہمارا کربلائی دین اور آبائی دین ہے اور اس کے لیے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیہ مجیدہ جس کا نمبر 85 ہے 85 اس کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ ارشاد خداوند عالم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ اس سے وہ دین قبول نہیں کرے گا، اللہ اس سے وہ دین قبول نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ شخص آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ جس فرمان ذیشان امام حسین علیہ السلام کی آپ کے سامنے مسلسل تلاوت ہو رہی ہے، امام کا وہ نورانی فرمان ہے جس میں امام فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انسان ہیں یہ دنیا کے بندے ہیں، انسان دنیا کے بندے ہیں، اور فرماتے ہیں دین ان کی زبانوں کا ذائقہ ہے، یہ دنیا کے بندے ہیں اور دین ان کی زبانوں کا ذائقہ ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں جب تک ان کی معیشت ان کے دین کے ساتھ جڑی رہتی ہے یہ سارے کے سارے دیندار رہتے ہیں۔ وَمُحِسُّوا بِالْبَلَاءِ، اور جب ان کو امتحان میں ڈالا جاتا ہے اقل الطیالون، پھر دیندار بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ کل ہم نے امتحان کی ابتدائی مراحل آپ کے سامنے بیان فرمائے اور پھر کیوں لیتا ہے خداوند عالم فلسفہ امتحان میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا۔ آج بلا وقت ضائع کیے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اور اس جملے سے کہ کربلا دو ادیان کی جنگ تھی، کربلا دو تہذیبوں کی جنگ ہے، کربلا دو نظریوں کی جنگ ہے۔ جن لوگوں کی نگاہ میں کربلا دو شخصوں کی جنگ ہے وہ لوگ کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، لیکن ہم جب کربلا کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم جب تحسب سے ہٹ کر کربلا کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم جب تحریک کربلا کو طاہرانہ نگاہ کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کربلا فقط دو شخصوں کی جنگ یا دو افراد کی جو ہے جنگ نظر نہیں آتی بلکہ دو تہذیبوں کی جنگ نظر آتی ہے۔ کون کون سی دو تہذیبوں کی جنگ نظر آتی ہے؟ ایک باطل کی تہذیب ہے، ایک کفر کی تہذیب ہے، ایک اسلام کی تہذیب ہے۔ کفر کی تہذیب کیا ہے؟ جس میں تکبر ہوتا ہے، جس میں غرور ہوتا ہے، جس میں جبر ہوتا ہے، جس میں بات کو مسلط کیا جاتا ہے، جس میں میں ہوتی ہے، جس میں ہر بات کرنے والا بندہ اپنے آپ کو ہی کل سمجھ رہا ہوتا ہے، جس میں بات کرنے والا بندہ انا ربکم الاعلی کا نعرہ بلند کرتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک اسلام کی تہذیب ہے، ایک دین کی تہذیب ہے، ایک قرآن کی تہذیب ہے، ایک ناطق قرآن کی تہذیب ہے۔ جب ہم اس تہذیب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید اس طرح رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جاگ رہے نا میرے ساتھ دینا؟
ہمیں وقت بہت قلیل ہوتا ہے، اس لیے میں جلدی جلدی گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ تھوڑے وقت میں زیادہ بات آپ تک پہنچائے۔ سامعین محترم، جب خداوند عالم اپنے دین کی، اپنے اسلام کی، قرآن کی تہذیب بیان کرنا چاہتا ہے تو اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ خداوند عالم اپنے دو عظیم نبیوں کو حکم دیتا ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ و ہارون جاؤ فرعون کو میرے دین کی دعوت دو، اس لیے کہ وہ میرے دین سے سرکش ہو گیا ہے، میرے دین سے نکل گیا ہے، جو میں نے اس کے لیے حد مقرر کی تھی اس حد کو اس نے کراس کر لیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ و ہارون کو اللہ حکم دے رہا ہے فرعون کے دربار میں جاؤ، موسیٰ و ہارون گھر سے نکلتے ہیں، جیسے ہی نکلتے فوراً حکم آ جاتا ہے، اے موسیٰ تم نمائندہ رحمان بن کے جا رہے ہو، بات پہنچ رہی ہے میری؟ اے موسیٰ تم نمائندہ رحمان بن کے جا رہے ہو، اس لیے ہارون آپ نمائندہ رحمان بن کے جا رہے ہو، بے شک نمائندہ شیطان کے پاس جا رہے ہو لیکن ہو تم نمائندہ رحمان، اس لیے تمہارا لہجہ، تمہاری گفتگو، تمہارا انداز رحمانی ہونا چاہیے۔ پروردگار کیسا ہونا چاہیے فرعون کے ساتھ بات کرنے کے لیے؟ فرمایا فقول لہ قولا لینا لعلہم وَيَتَذَكَّرُ وَيَخْشَى، تمہارا لہجہ اے موسیٰ جب اس کے ساتھ بات کرنا تو نرم لہجے میں بات کرنا، سخت لہجے میں بات نہ کرنا، بات فرعون کے ساتھ کرنا لیکن بات نرم لہجے میں کرنا، اور نصیحت بھی نرم لہجے میں کرنا، شاید کہ وہ اس نصیحت سے ڈر جائے۔ یعنی اس کا مطلب ہے ہماری گفتگو کے اندر لہجوں کا بڑا اثر ہوا کرتا ہے، بات والوں کا صحیح ہوتی ہے لیکن لہجہ صحیح نہیں ہوتا، اس لیے سننے والا اس بات کو محسوس کرتا ہے۔ بعض اوقات بات غلط بھی ہوتی ہے لیکن لہجہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ غلط بات بھی ہضم ہو جاتی ہے۔ اس لیے سامعین محترم، اس منبر کی تہذیب، اسلام کی تہذیب، قرآن کی تہذیب اور کربلا کی تہذیب اسی چیز کے اوپر بیس رکھتی ہے کہ جب بھی بات کرو تو اس انداز میں بات کرو تاکہ تمہاری بات کرنے کا انداز اگلے کو تمہاری طرف کھینچ کے لے آئے، سامنے والے تمہارے مخاطب کو تمہارے طرف لے کر آ جائے۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا، آپ پوری کربلا کو اگر ایک جملے میں بند کر دیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دشت میں دو لشکر تھے، ایک لشکر کا کردار یہ تھا کہ ادھر سے کوئی اس طرف گیا نہیں، اور دوسرے لشکر کا، حسین کے لشکر کا کردار یہ تھا کہ جس کو سمجھ آیا حق ادھر ہے وہ وہاں رہا نہیں۔ پتہ نہیں میں نے جملہ کہا ہے، کس کو سمجھ آیا جملہ میرا؟ دیکھیں یہ ہے حسینی لشکر کا کردار، جب سمجھ آ گیا کہ یہ حق والا لشکر ہے تو پھر جس کو سمجھ آیا پھر وہ ادھر نہیں رہا بلکہ مولا حسین کے لشکر میں آیا۔ آیت اللہ مالاتی نے رجحان الفرسا کتاب لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں 25 افراد ایسے تھے جو یزید کے لشکر کو چھوڑ کر امام کے لشکر میں آئے۔ 25 افراد ایسے تھے جو عاشور والے دن 25 افراد ایسے تھے جو یزید کے لشکر کو چھوڑ کر امام کے لشکر پر میں آئے اور امام پر اپنی جان کو نچھاور کیا۔ اب جملہ اگر جاگ رہے ہیں تو آپ جانتی ہوئی سماعت میں جملہ حجیہ کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی دشت کربلا میں جو اسلام حقیقی اور اسلام کربلائی کی جو تاریخ لکھی جا رہی تھی وہ اس طرح لکھی جا رہی تھی کہ تمہارا لہجہ و کردار ایسا ہونا چاہیے کہ تمہاری طرف سے ادھر جائے گا ہی نہیں اور ادھر کوئی رہے نہیں۔ اور یہ مجالس خداوند عالم کا یہ احسان ہے ہم پر کہ یہ ایسا ہی دروازہ حریت ہے، جب کوئی ان مجالس میں آ کر بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر اگر صحیح انداز میں بیان کرنے والا بندہ ہو تو پھر کیا کرتا ہے، وہ سوچنے میں مجبور ہوتا ہے، ارے اتنا پراپگنڈا سنا تھا ہم نے، اتنا پراپگنڈا۔ دیکھیں مکتب تشیع کوئی آسان مکتب نہیں ہے، آپ 1400 سال سے حکومتوں کے پراپگنڈے کی ذات میں رہے ہیں، شخصیات کے نہیں، حکومتوں کے پراپگنڈے کی ذات میں۔ شخصیات، کوئی شخص اگر دوسرے شخص کے خلاف بات کرے وہ بات کرنا اور ہے، لیکن جب حکومت کسی شخصیت کے متعلق کوئی بات کرے لوگ اسے اپنا دین بناتے ہیں، اور پھر حکومت بھی ایسی ہو جس پر لیبل خلافت اسلام کا لگا ہو، ایسی حکومت، اور اس حکومت میں کوئی اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کے خلاف پراپگنڈا کرے اور اس کے باوجود بھی
یہ مکتب اپنی پوری آب و تاب، اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آج دنیا کے تمام فرعونوں کے مقابلے میں کھڑا ہوا نظر آئے۔ یہ حسینیت کا معجزہ ہے، یہ حسینیت کا وہ نورانی کردار ہے جو کردار ہر زمانے کی یزیدیت و نمرودیت پہ غالب رہے گا انشاءاللہ۔ پر شرط یہ ہے کہ ہم تہذیب کربلا سے لیں، ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہمارا دین کربلا ہی ہو۔ کیا چیز تھی جو غور کو کھینچ کے لائی تھی مولا امام کے لشکر میں؟ کبھی غور کی اس بات پر؟ اور کوفہ کا ایک قبیلے کا سردار تھا، وہ یہاں معمولی آدمی نہیں تھا، ایک قبیلے کا سردار تھا۔ اس سردار نے ایک شریف سردار کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا۔ امام نے ایک جملہ کہا، اور تیرے غم میں تیری ماں بیٹھے، ایک جملہ، اور تیرے غم میں تیری ماں بیٹھے، اور بھی جلدی سے ہاتھ نکال دیا۔ کہا حسین اگر یہ جملہ کوئی اور کہتا تو میں اس کو بتاتا کہ تو نے کس کی ماں کا نام لیا ہے، لیکن آپ کی ماں وہ ہے جس کا میں بغیر وضو کے نام بھی نہیں لے سکتا۔ آپ کی ماں وہ ہے جس کا میں بغیر وضو کے نام بھی نہیں لے سکتا۔ یعنی اس کا مطلب ہے ولایت اہل بیت کے دل کے کسی کھونے میں غفلت کا شکار تھی، امام نے ایک جملہ کہہ کر اسے بیدار کر دیا۔ امام علیہ السلام نے ایک جملہ کہہ کر اس کو بیدار کیا، اور پھر وہ ایسی بیدار ہوئی کہ حسین بے نثار ہوئی۔ پھر رکے ہوئے وہ لشکر میں ٹک نہیں سکا، اس کھینچ کے حسینیت اپنے دربار میں لے آئی، اور پھر قیامت تک کے لیے یہ سنت قائم ہوگی۔ جس زمانے میں بھی کربلا سجے گی، جس زمانے میں بھی حسینیت پروان چلے گی، دنیا دیکھے گی کہ ادھر سے ادھر جاتا کوئی نہیں اور ادھر ٹھہرتا کوئی نہیں، جس کو پتہ چل جاتا ہے کربلا کیا ہے۔ آج تک آپ دیکھ لیں کہ جس کو اہل بیت علیہ السلام کی حقیقی معرفت ہو گئی ہے وہ سولی پہ تو چڑھ گیا ہے، لیکن پھر اس دروازے سے نہیں ہٹا۔ کیوں نہیں ہٹا؟ اس لیے اس کو احساس ہو گیا کہ کیا دونوں مجھے خدا نے بتا کیا قیمت۔ واقعہ آپ نے سنا ہے، میں فقط اشارہ دے رہا ہوں۔ ایک شخص آیا میرے چھٹے امام کے پاس اور آ کر اس نے کہا مولا میں بہت فقیر ہوں، مسکین ہوں۔ امام نے کہا تو کائنات کا سب سے امیر ہے۔ اس نے میرے بچے واقعے سے ہیں۔ امام نے کہا نہیں، تو کائنات کا سب سے زیادہ امیر ہے۔ اس نے کہا مولا کیسے؟ کہا تیرے پاس ایک ایسی دولت ہے، میرے ساتھ سودا کرنا چاہتا ہے؟ کہا مولا بیان فرمائے میرے پاس کون سی ایسی دولت ہے جس کا مجھے احساس نہیں؟ کہا ایک سودا کر میرے ساتھ، تیرے دل میں جو ہماری محبت ہے یہ مجھے واپس کر دے، بدلے میں دنیا کے سارے خزانے تیرے قدموں میں ڈال دیتا ہوں۔ جو تھوڑا جملے کو توجہ کیجیے، تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیے۔ کہا تیرے دل میں جو ہماری محبت و ولایت ہے اسے مجھے دے دے، اور بدلے میں ساری کائنات کے خزانے تیرے قدموں میں ڈال دیتا ہوں۔ اس نے کہا مولا یہ سودا نہیں، یہ سودا کیا چیز ہے یہ کہ ساری کائنات کے خزانے امام قدموں میں ڈال رہے ہیں، لیکن ساری کائنات کے دنیا کے خزانے لینے کے لیے بندہ تیار نہیں ہے۔ پھر یہاں سے اندازہ کر لیجئے نا کتنی قیمتی چیز ہے یہ جو آپ کو خداوند عالم نے عطا کی ہے۔ جب کوئی قیمتی چیز انسان کے پاس آتی ہے پھر چور اور ڈاکو اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ مولا کائنات سے ایک یہودی نے سوال کیا، ہم یہودی ہیں، ہم جب عبادت کرتے ہیں خالص توجہ کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہیں تو آپ کی عبادت میں آپ کھڑے نماز میں ہوتے ہیں اور ذہن آپ کا کہیں اور ہوتا ہے۔ امام نے اس کو یہ نہیں کہا ایسا نہیں ہوتا ہے۔ امام نے کہا ایک سوال کرو تو اسے کہا چور کس گھر میں آتے ہیں؟ چور کس گھر میں آتے ہیں؟ کہا جس گھر میں خزانہ ہو۔ کہا کہ ایمان کا خدا نے ہمیں ہی دیا ہے، تبھی تو شیطان ہمیں گمراہ کرنے کی۔ اندازہ کیجیے کس انداز میں اہل بیت علیہ السلام نے اس چیز کا احساس دلایا کہ خدا نے تمہیں نعمت کیا دی ہے، کیا چیز تمہیں خدا نے عطا کی ہے۔ جب اتنی قیمتی چیز تمہارے پاس ہوگی تو پھر کون سے ایسا فرعون ہے جو تمہارا مخالف نہیں ہوگا؟
انداز میں مخالفت کی. میں کل ایک مطالعہ کر رہا تھا، ایک امریکن اسکالر شیعہ کے اوپر ریسرچ کرنے کے لیے برصغیر میں آتا ہے. جب وہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو ریسرچ میں دو چیزوں کا وہ سہارا لیتے ہیں، کچھ شخصیات کا سہارا لیتے ہیں اور کچھ کتابوں کا سہارا لیتے ہیں. جب کتابوں کا سہارا لے چکا، کتابیں وہ پڑھ چکا، تو اس نے شخصیات کی طرف رجوع کیا. ایک ایسے شخص کے پاس گیا، اس نے کہا کہ اسلام کے اندر کتنے مکاتب ہیں؟ اس نے کہا فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. ایک مکتب تھا جس میں اس نے نام نہیں لیا، اور وہ مکتب آپ کا اور میرا مکتب تھا جس کا اس نے نام نہیں لیا. اور میں نے اس کالم سے پوچھا تو کیا وہ فلاں مکتب بھی اسلام کا مکتب نہیں ہے؟ وہ فلاں مکتب بھی اسلام کا مکتب نہیں ہے؟ تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کہا ان کی بات نہ کر، نہ ان کا عمل ہم سے ملتا ہے، نہ ان کا عقیدہ ہم سے ملتا ہے. اب ظاہر ہے کوئی غیر مسلم اگر آئے کسی مسلمان کے پاس بیٹھے اور وہ آیا نہیں اس نیت سے ہو کہ وہ ریسرچ کر رہا ہو، وہ کنفیوز ہوگا کہ نہیں ہوگی. یہاں پر آتا کنفیوز ہو، وہیں سے اٹھا اور کسی سے بیدار شیعہ عالم کے پاس آتا. لفظ میرا سمجھ آیا آپ کو؟ کسی سے بیدار شیعہ عالم کے پاس آتا. اس سے بھی اس نے وہی سوال کیا کہ اسلام کے اندر کتنے مکاتب ہوتے رہے اور ان کی کیا کیا نظریات ہیں. اس شیعہ عالم نے بڑے ٹھنڈے انداز میں اس کہا اتنے یہ مکاتب ہیں اور ان کے یہ نظریات ہیں، یہ مکاتب ہیں اور ان کے یہ نظریات ہیں. اس نے کہا فلاں مکتب کے عالم کے پاس میں گیا تھا، اور جب میں نے آپ کے متعلق اس سے پوچھا تو اس نے آپ پر اعتراض کیا. اس نے کہا آپ کا مکتب ٹھیک مکتب نہیں ہے، نہ آپ عقیدے میں ٹھیک ہے، نہ عمل میں ٹھیک ہے. وہ جو ذمہ دار شیعہ عالم تھا نا، اس نے کہا کہ جس عالم کے پاس گیا وہ عالم نہیں، وہ ایک ذمہ دار شخص بھی نہیں تھا. بات پہنچی میری خدا کرے میں سمجھا پاؤں، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں مفہوم آپ کی سمجھتا ہوں، میں بکر کر رہا ہوں. عالم نے کہا کہ تو جس کے پاس گیا تھا اس کو عالم تو کہنا دور کی بات ہے، وہ اپنے مکتب کا کوئی ذمہ دار شخص بھی نہیں تھا. لیکن اب تو جہاں پر آیا تو کسی ذمہ دار شخص کے پاس آیا ہے. ہمارا اختلاف ہے اور اختلاف رکھیں گے، لیکن ہماری دشمنی نہیں. اس لیے ہم ان کی توہین نہیں کرتے، وہ جو مرضی کرتے رہے. لیکن اتنا پتا اس نے ہمارے اوپر دو اعتراض کیے کہ ان کا نہ عمل ٹھیک ہے نہ عقیدہ ٹھیک ہے. تو ایک کوئی مثال اس نے جو بیان کی ہو عمل کی اور عقیدے کی، اس نے عمل کی مثال اس نے یہ دی کہ جب کوئی سنی ان کے پاس جاتے ہیں ان سے پانی مانگتا ہے تو وہ پانی میں اسے دھوپ میں ڈال ملا کر اسے پلاتے ہیں. یہ ان کا عمل ہے ہمارے ساتھ. اس نے عقیدہ یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد آخر میں وہ 3 دفعہ اپنے زانوں پہ ہاتھ مارتے ہیں. کہا یہ ہاتھ کیوں مارتے؟ کہا ہاتھ اس لیے مارتے ہیں کہ جبرائیل امین نے وحی دے کر فرشتے کو علی کے پاس بھیجا تھا، وہ غلطی سے رسول اللہ کے پاس چلا گیا. ان کے عقیدے میں وحی علی کے اوپر آنی تھی اور فرشتہ غلطی سے رسول اللہ کے پاس چلا گیا. اس لیے وہ نماز کے اختتام پر 3 دفعہ اپنے زانوں پہ ہاتھ مارتے ہیں کہ ہائے غلطی ہوگی. کہا اچھا کاش اسے پتہ ہوتا کہ وہ 3 دفعہ تکبیر کب اور کس نے کہی تھی. یہاں لوگ میرے جملہ دینا چاہ رہے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، بہت خوبصورت آیت ہے، سورہ واقعہ شعراء کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اے ایمان والو نماز کو قائم کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز نہ پڑھ کے تم مشرک ہو جاؤ. آئے سمجھ آ گئی؟ یعنی اللہ اس آیت میں مومنوں کو مخاطب کر کے رہا ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان جو چیز فیصلہ کرنے والی اس چیز کے نام نماز ہے. یعنی تو مشرک ہے یا مومن ہے، تمہارے ایمان اور شرک کا فیصلہ صرف نماز کرتی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ
وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اچھا، اس کا مطلب ہے مشرکین کا اور مومنین کا جو فرق ہے وہ صرف اور صرف کس چیز سے ظاہر ہوتا ہے؟ وہ نماز سے ظاہر ہوتا ہے، اور نماز کا ہر رکن کسی نہ کسی واقعے کی یادگار ہے۔ نماز کا ہر رکن کسی نہ کسی واقعے کی یادگار ہے۔ اور کب رسول اللہ نے نماز پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر تکبیر کہی تھی؟ جملہ کہاں یاد ہے؟ سارے جملے کو وصول کیجیے گا۔ جب اللہ کے نبی نے فتح مکہ والے دن اللہ کے گھر سے سارے بتوں کو پاک کیا، سارے بتوں کو پاک کیا، سارے بتوں کا صفایا کر دیا، اب اللہ کا گھر بتوں سے جب پاک اور صاف ہو گیا، وہاں پر مولا علی اور رسول اللہ نے اکٹھے کعبے کے اندر نماز پڑھی، 2 رکعت نماز شکر پڑھی کہ آج اللہ کا گھر بتوں سے پاک ہو گیا ہے۔ اور جب نماز مکمل ہوئی تو بطور شکر پر رسول اللہ نے 3 مرتبہ کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب وہ یادگار ہمارے ذہنوں میں ایسے بیٹھی کہ جب بھی تمہارا دل شرک سے پاک ہو جائے، یار میں نے جملہ کہہ کے دینا چاہ رہا تھا، جب بھی تمہارا دل شرک سے پاک ہو جائے اور شرک سے تمہارے دل کو اگر کوئی چیز پاک کرتی ہے تو وہ نماز ہے، اور جب تمہارا دل شرک سے پاک ہوتا ہے فوراً آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب دل واقعی خالص توحید کا پیروکار، خالص توحید کا عاشق بن جائے تو پھر نماز مکمل کرنے کے بعد ہم 1400 سال سے مسلسل 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ایک تو واقعے کی یاد کا دعویٰ رکھتے ہیں، اور ہمارا مکتب تو ہے ہی ایسا ہے، ہم تو آج تک کسی یادگار کو بھولنے ہی نہیں دیتے، اس لیے کہ ہمارا مکتب قرآن ہے، اور قرآن ان واقعات کو بھولنے دیتا ہی نہیں ہے۔ ان واقعات کو دلیل دے رہا ہوں آپ کو، ان واقعات کون سے قرآن میں جن کو قرآن نے بھولنے ہی نہیں دیا؟ میں 3 واقعات کو فقط اشارہ کر کے جلدی سے گزر جاؤں گا۔ پہلا واقعہ جب ابرا کعبہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا، اللہ نے ابابیل کا لشکر بھیج کر ابرا کو نابود کیا، اور نابود کرنے کے بعد سورہ فیل نازل کر کے قرآن مجید میں اللہ نے قیامت تک اس واقعے کو زندہ کر دیا۔ جب بھی اپنے زمانے کی سپر پاور اللہ کے گھر میں اللہ والوں کی طرف دیکھے گی تو اللہ ان کے مقابلے کا لشکر نہیں بلکہ ابابیلوں کا لشکر بھیج کر انہیں نابود کر کے ان کے ذکر کو قیامت تک ایمان والوں کے لیے مثال بنا کر قرآن میں رکھ دے گا۔ اور دوسری یادگار سورہ مبارکہ نساء میں خداوند عالم نے شب ہجرت کا تذکرہ کیا، جس رات کو اللہ کے نبی نے ہجرت کی اس کا تذکرہ اللہ نے اس رات کا سورہ مبارکہ نساء میں کر کے قیامت تک اس رات کو یادگار کے طور پہ قرآن میں رکھا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ مصطفیٰ پر جانثاری کیسے کی جاتی ہے۔ میں یہی پر رو کر جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ میں سے خدا ہم سب کو توفیق دے ہم پنجگانہ نماز پڑھنے والے ہوں، لیکن جو بندہ پنجگانہ نماز پڑھنے کا عادی ہو جائے نا، اگر کوئی ایک نماز اس سے رہ جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کنفیوز ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی چیز گم ہو گئی۔ میں بھی آپ میں سے ہوں، تب کبھی ایسا کوئی واقعہ ہو تو میری حالت یہی ہوتی ہے، اور جو بھی پنجگانہ نماز پابندی سے پڑھتا ہے اگر اس سے ایک دن نماز رہ جائے تو اس کی یہی حالت ہوتی ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی چیز گم ہو گئی ہے۔ ایسا ہی ہے نا صورتحال؟ تب ایسی صورتحال ہو تو اب ذرا سوچئے کہ شب ہجرت کو کیوں خدا نے قرآن میں زندہ رکھا؟ اس لیے زندہ رکھا، آج مصطفیٰ نے کہا علی سو جاؤ۔ علی پڑھتے ہیں ہر رات میں 1000 رکعت نماز، ارے میں 17 اگر پابندی سے پڑھوں اور ایک دن 2-3 رہ جائے تو میں کنفیوز ہوتا ہوں۔ جو ہر رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے، اگر اسے کہا جائے کہ آج سونا ہے، میں خدا کرے میں سمجھاتا ہوں، اگر اس ہستی کو کہا جائے آج سونا ہے، آج نماز نہیں پڑھنی، تو تو اور میں اگر ایک نماز
ہیں تو پھر اس ہستی کو کتنا کنفیوز ہونا چاہیے. اچھا اگلا جملہ کہوں, بستر پر لیٹنا اختیار ہے, سونے میں اختیار نہیں. میں جملہ کہنے کو کہنا چاہ رہا تھا, بستر پر لیٹنا اختیار ہے لیکن سونے پر بندے کا اپنا اختیار نہیں ہے. نیند تب آتی ہے جب سکون ہو. اور میں نے جملہ کہا ہے خدا کر, نیند تب آتی ہے جب بندہ حالت سکون میں ہو. اب ذرا آ کر دیکھ علی علیہ السلام کی اطاعت رسول کی منزل کیا ہے. نیند اختیاری فعل مولا کائنات کا نہیں تھا, لیکن جس فعل میں علی کا اختیار نہیں تھا, نبی کے حکم پر کر کے دنیا کو بتایا. علی ایسا نبی ہے, مصطفیٰ ہے, جو نہیں ہو سکتا وہ بھی کر کے دکھاتا ہے. ایسے واقعے کو جب اس طرح کی اطاعت کی مثال ہو. ایک جملہ علماء اکثر بیان کرتے ہیں, میں بیان کر دیتا ہوں یہاں پر. وہ جملہ کیا ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ علی زندگی میں وہ ایک رات سویا ہے. کیوں سویا علی؟ اس لیے کہ رسول خدا نے کہا تھا علی صبح اٹھ کر تو نے امانتیں واپس کرنی. مولا علی کو یقین تھا کہ آج کی رات علی سو کے صبح ضرور اٹھے گا, اس لیے کہ صادق نبی نے کہا ہے اٹھ کر امانتیں واپس کرنی. اس لیے مولا فرماتے آج علی اس لیے سکون کے ساتھ سویا, یعنی جب بندے کو یقین ہوگا کہ اگلا کام میں کر سکوں گا, اگلا کام میں کر سکوں گا, تو پھر بندہ سکون کے ساتھ سو جاتا ہے. لیکن جس بندے کو یقین نہ ہو پتہ نہیں اگلی سانس بھی آئے گی یا نہیں, اس لیے تو چھٹے لال امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ معروف حدیث ہے عمل شرائع میں. امام سے سوال کرنے والے سوال کیا, بولا ہر سانس کے بعد پھر رک کر دوسری سانس کیوں آتی ہے؟ کہا اللہ نے اس سانس کو ہر سانس کے بعد دوسری سانس اس لیے رکھا ہے کہ اگر پہلی سانس کے آنے تک تو ابھی تک معرفت و توحید و رسالت و امامت حاصل نہیں کر سکا, تو اگلی سانس آنے سے پہلے توبہ کر کے ان کے دروازے پہ آ جا. اس لیے کہ سانس پر تیرا اختیار نہیں ہے, تجھے نہیں پتا اگلی سانس آئے گی یا نہیں. اگر دوسری سانس تجھے خدا نے عطا کی ہے تو اس سانس کے ساتھ تو توبہ کر کے ان کے دروازے پہ لوٹا. مطلب یہ ہے تہذیب اسلام, یہ ہے تہذیب کربلا. اس تہذیب کو اگر مقابلہ کرے یزیدی تہذیب کے ساتھ, یہاں پر ایک جو واقعہ اور بیان کرتا ہوں. امام الاسلام جب کربلا کی طرف جا رہے تھے, کربلا مکتب میں دعوت بولتے ہیں. ہم اکثر بات کسی کو دعوت دیتے ہوئے شرماتے ہیں. دعوت کو اصول ہو جو میں نے قرآن بیان کیا, کون سا؟ نرم لے جا, خوبصورت لے جا, میٹھا بول, وہ جو قرآنی اصول ہے دعوت کا. اس دعوت کو امام الاسلام نے قدم قدم پر جاری رکھا. ایک واقعہ معروف ہے, عبداللہ ابن حرجافی کوفہ کا رہنے والا ایک سردار ہے, اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت بھی رکھتا ہے. لیکن جب حالات خراب ہوئے, یہ کوفہ سے اپنے ساتھ خیمہ لیا, گھوڑا لیا, تلوار لی, زرہ لی, ایک صحرا میں آ کر اس نے خیمہ لگا دیا. ایک صحرا میں آ کر اس نے خیمہ لگا دیا. جب صحرا میں آ کر اس نے خیمہ لگایا, اس کے پاس سے امام علیہ السلام کا گزر ہوا. امام نے اپنا قافلہ روک دیا, قاصد کو بھیجا جاؤ عبداللہ بن حرجافی کو بلا کے لاؤ. قاصد گیا, عبداللہ نے امام وقت کے بلانے پر لبیک میں جواب نہیں آیا. کیا ایک شخص امام کے قاصد کے کہنے پر نہیں آتا دوبارہ اس کے پاس جانا چاہیے؟ لیکن روایت کہتی ہے کہ امام علیہ السلام خود چل کر گئے اس کے پاس. آپ تمام مکاتب کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں, مکہ سے کربلا تک کا جو سفر ہے, کربلا سے 2 منزل پہلے یہ واقعہ پیش آیا. امام علیہ السلام خود چل کر اس کے پاس گئے اور اس
کو اپنے لشکر میں شامل ہونے کی دعوت دی. اس کے جو جواب لکھے مورخین نے وہ کیا جواب لکھے؟ اس سے جواب دیا میں آپ کی غلطی اور آپ کی معرفت رکھتا ہوں، لیکن جب میں کوفہ کے حالات خراب ہوئے، میں کوفہ سے نکل رہا تھا تو میں نے قسم کھائی تھی نہ میں حسین کا ساتھ دوں گا نہ میں یزید کا ساتھ دوں گا. بہت اہم جملہ بیان کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنوں گا. یہ امام کو جواب دیا جب امام علیہ السلام خود چل کر اس کے پاس گئے. اب اس نے جو جواب دیا اپنے امام کے لشکر میں شامل نہ ہونے کا، وہ جواب کیا ہے؟ وہ جواب یہ ہے کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ نہ میں حسین کا ساتھ دوں گا نہ میں یزید کا ساتھ دوں گا. اس جملے کو میں اگر اپنے الفاظ میں کنورٹ کر دوں تو کیا بنے گا؟ یعنی یہ کہنا چاہ رہا تھا میں نیوٹرل ہوں. جملہ میں نے سمجھ آیا؟ یعنی یہ کہنا چاہ رہا تھا میں نیوٹرل ہوں، نہ آپ کے ساتھ ہوں نہ یزید کے ساتھ ہوں. اب نیوٹرل شخص کے پاس امام دعوت دینے کی خود چل کر گئے. اس سے کہا میں نیوٹرل لڑتے ہوں، نہ آپ کے ساتھ ہوں گا. اچھا جب امام واپس پلٹنے لگے اس نے امام علیہ السلام کو کہا کہ یہ جو میرا گھوڑا ہے اس گھوڑے پر میں نے اتنی جنگیں لڑی ہیں، اتنے بڑے بڑے سورماؤں کو اس گھوڑے پر سوار ہو کر میں نے میدان جنگ میں قتل کیا ہے. وہ جو میری تلوار ہے اس کے ساتھ میں نے فلاں فلاں جو ہے بہادر کا میں نے سر قلم کیا ہے. یہ جو میری زرہ ہے اس میں نے فلاں فلاں بہادر کے وار کو اس زرہ کے ساتھ میں نے روکا. آپ کو مجھ سے زیادہ میرے اس سامان کی ضرورت ہے، آپ کو مجھ سے زیادہ میرے اس سامان کی ضرورت ہے. امام علیہ السلام واپس پلٹے، اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا ہم تجھ پر بھی اور تیرے سامان پر بھی لعنت بھیجتے. یہ ہے واقعہ. امام نے کیا کہا؟ ہم تجھ پر بھی اور تیرے سامان پر بھی لعنت بھیجتے ہیں. اس نے ایسا کون سا عمل کیا جس کی وجہ سے امام علیہ السلام نے اس پر لعنت بھیجی؟ کہیں خدا نہ خاصہ کربلائی ہو کر میں بھی وہی نہیں کر رہا، کہیں میرا عمل بھی وہی تو نہیں ہے؟ کیا میں اپنے گرمان میں ایک مرتبہ جھانک سکتا ہوں یا نہیں؟ یہ کہہ نہیں چاہ رہا میں نیوٹرل ہوں، نہ ان کا ساتھ دوں گا نہ آپ کا. کس کو کہہ رہا؟ امام حق کو. یہ جانتا ہے کہ حسین حق پر ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میں ساتھ نہیں دوں گا. یعنی اس کا مطلب ہے اس واقعے نے جو ہمیں میسج دیا وہ میسج کیا ہے؟ جب انسان جب مومن کو یقین ہو جائے کہ فلاں جگہ فلاں راستہ فلاں گروہ فلاں شخص حق پر ہے تو پھر وہاں پر اس کا نیوٹرل رہنا امامت کی محنت کا مستحق بناتا ہے. اس لیے کہ حق کو پہچانتا ہوں یہ نیوٹرل رہا ہے. جب حق واضح ہو جائے حق کس کے ساتھ ہو، جب حق واضح ہو جائے کہ کس جگہ پر ہے، جب یہ واضح ہو جائے کہ حق کس شخصیت کے ساتھ ہو، جب یہ پتہ چل جائے کہ حق کے لیے کون کھڑا ہے، اور پھر اس کو آپ تنہا چھوڑیں یا آپ یہ کہیں کہ یہ تھوڑے سے پیسے لے لیں، ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم نیوٹرل ہیں. امام علیہ السلام نے اس پر اور اس کے سامان پر لعنت بھیج کے قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا. نیوٹرل شخص کی امامت کی مکتب امامت میں کوئی جگہ نہیں ہے. مکتب امامت میں صرف حق شناس ہونے کے بعد حق کے لیے قیام کرنے والے شخص کی جگہ ہے. پہلے سب سے پہلی حق شناسی ہے. حق شناس ہو، حق شناس ہونے کے بعد پھر حق کے ساتھ کھڑا ہو جائے.